السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آپ سے درخواست ہے آپ بھی ایک مرتبہ درود بر محمد وآل محمد علیہ السلام پڑھ لیجئے۔ آج میں ایسا ایک وظیفہ لایا ہوں جو تیز ترین عمل میں تیز ترین ہے اور جائز محبت کے لیے ہے، محبت کے لیے وظیفہ، لیکن یہ خاص طور پر ایک تاکید ہے کہ یہ صرف جائز محبت کے لیے ہے۔ ناجائز محبت کے لیے جو کوئی بھی کرے گا وہ اس کا اپنا گناہ ہوگا، میرے سر نہیں ہوگا، کیونکہ میں بتا کے پہلے تاکید کر رہا ہوں۔ اور جائز محبت جاننے کے لیے آپ کو پہلے جان لینا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے۔ اگر آپ چھپ چھپ کے کر رہے ہیں کوئی محبت تو وہ جائز نہیں ہوگی۔ کوئی رازدار ہو، کوئی آپ کا بڑا اور کسی کو پتہ ہو، بڑے سے مراد یہی نہیں ہے کہ بڑی بہنیں اور چھوٹی بہنیں بھی سہیلیاں ہوتی ہیں، یا کزن اور چھوٹے بھائی جو ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے نا کوئی اتنے مخلص ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی صاحب علم سے پوچھ لیں یہ محبت جائز ہے کہ نہیں۔ اگر ناجائز ہے تو اس کے لیے میں تاکید کر رہا ہوں کہ نہیں کرنا ہے۔ مجھے اکثر فون آتے رہتے ہیں روحانی مسائل کے سلسلے میں، اور اس میں بھی جو فون کرنے والا یا والی ہوتی ہے وہ یہ کہہ رہی ہوتی کہ نہیں ہم تو جائز ہے، ہم تو شادی کے لیے محبت کر رہے ہیں، یہ تو جائز ہے۔ تو وہ ہمیں جائز سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ جائز نہیں ہوتی۔ لہذا جائز محبت کے لیے ہے اگر شوہر کوئی ظالم جابر حکمران کی طرح سے ہے اور شوہر کی زبان سے بیوی زخمی ہوتی رہتی ہے، یا بیوی اتنی بد زبان ہے کہ اس نے شوہر کا سکون برباد کر کے رکھا ہوا ہے، اور اسے اپنے شوہر سے جو ہے نا ایسا برتاؤ رکھتی ہے وہ کہ شوہر کے دل میں روز بروز محبت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے برتاؤ سے تو محبتیں کم ہوتی ہیں، بڑھتی نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا سیکھیں، ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں۔ تو بد زبان بیوی ہو یا کسی بھی لحاظ سے، کام کرنے کے لحاظ سے، کسی بھی وجہ سے بیوی اگر ایسے ناپسندیدہ عمل کرے گی تو شوہر کے دل میں محبت نہیں رہے گی، نفرت بڑھتی جائے گی۔ اور شوہر کے کام اگر اس طریقے سے ہوں گے تو بیوی کے دل میں نفرت بڑھتی جائے گی۔ تو اب جب نفرت بڑھ جائے گی تو پھر اس کو سیدھا کرنا، اس کے رویوں کو انتہائی مشکل کام ہوتا ہے ایسے مواقع کے لیے۔ اور پھر یہ بھی کہ بعض شادی شدہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ اپنی بہنوں سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور بہنوں سے محبت قطعی نہیں رہتی ان کی، اور ان کے رویے ہی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی بہنوں کی محبت ہے، شوہر بیوی کی محبت ہے، بیوی شوہر سے کرے۔ اس کے لیے وظیفہ میں لایا ہوں، اور یہ تیز ترین وظیفہ ہے، اس کو کیجئے۔ اور اس کو کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اول آخر 11 مرتبہ درود پڑھنی ہے، اور درود ابراہیمی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اس وظیفے کو 21 دن کرنا ہے، اور 21 دن کے لیے آپ کو پڑھنا ہے، یہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ وَمَحَبَّةً مِنِّي، وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ وَمَحَبَّةً مِنِّي۔ السلام علیکم۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات کے لیے اگلا وظیفہ لے کے آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل کو لائک، کامنٹ، سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اچھا پیغام، اچھا چینل اور ثواب کے لیے ہے، ثواب جاریہ کے لیے ہے۔ آپ اب اگر ہمیں سپورٹ کریں گے تو آپ بھی اس ثواب جاریہ میں شریک ہوں گے۔ ثواب جاریہ کا مطلب ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں، قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ اللہ حافظ۔